الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو حاضر ہیں تیرے دربار میں ہمیں اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم. کہ تو کریم ہی جو ٹھہرا
کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، محشر میں ہمارا رہ جائے بھرم، اللہ کرم۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے نثار قادری۔ سب حضرات پڑھیں میرے ساتھ، صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ اب میں دعوت دیتا ہوں قاری مختار قادری کو کہ آئیں اپنی نعت سنائیں۔ قاری مختار قادری۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑی کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع،
جو میرا غوث ہے اور لاڈیلا بیٹا تیرا، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، یا رسول اللہ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، یا حبیب اللہ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گنے اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ میری ہر سانس تو خون چوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، کاسہ ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا، تو کجا من کجا، 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 تو کجا من کجا۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، میں سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ الہام ہے جامع تیرا، قرآن آمامہ تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر
نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ ان کا تو شعار کریم ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی اللہ، جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں، تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں، محمد مصطفیٰ کی نعت کہنے کا صلہ دیکھو، میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ میں آپ کا ہوں رکھ لیجئے بھرم، للہ کرم، للہ کرم، میں آپ کا ہوں رکھ لیجئے بھرم، للہ کرم، للہ کرم، دامان عمل میں نیکی کا، دامان عمل میں نیکی کا، سرکار کوئی سرمایہ نہیں، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ قرآن ملا ان کے صدقے، رحمت
ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں ایسا ہے قربان، مگر اس ایسا کے قربان، مگر اس ایسا کے ایسا بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، سبحان اللہ۔ یہ تھے حافظ قاری مختار قادری۔ سب پڑھیے۔ ورد صلی اللہ کیجئے، ورد صلی اللہ کیجئے، درد دل کے دوا کیجئے، درد دل کے دوا کیجئے، مستیوں میں رہا کیجئے، مستیوں میں رہا کیجئے، مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے، مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے۔ تو باتیں ہیں محمد نثار قادری۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھی سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین، حرم کی
قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں، ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نارضا، نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، حبیب خدا
کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، تیری کشف پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں، تیرے قدموں پہ سر کو قربان کر کے، تیرے قدموں پہ سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، خدا رب آؤ کہ دم ہے لبوں پر، خدا رب آؤ کہ دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نورے، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نورے، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ اور اب دعوت دیتا ہوں ہمارے مسجد کے خطیب و امام حافظ قاری مفتی شیخ الحدیث نظام الدین محمد نظام الدین صاحب کو کہ آئیں اور ہمارے دل کو ذکر رسول اللہ سے منور فرمائیں۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حاضرین محترم، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ بہت ہی مختصر وقت میں ہمارا یہ پروگرام ہوا کرتا ہے. انشاءاللہ العزیز اسی طرح مختصر وقت کے اندر بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کل کی گفتگو ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا. اے ماہ ربیع الاول تیری عظمتوں کو سلام کہ تیری آغوش میں محبوب خدا سید الانبیاء امام الانبیاء کی ولادت باسعادت کے جلوے نظر آ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو حاضرین محترم وہ ایسا عظیم وقت حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ 4 دراز قد عورتیں آئیں میرے پاس. کون ہو؟ ایک نے کہا میں حوا ہوں، دوسری نے کہا میں مریم ہوں، تیسری نے کہا میں ہاجرہ ہوں، چوتھی نے کہا میں آسیہ ہوں فرعون کی بیوی. اللہ پاک نے گویا بھیجا تھا کہ جاؤ میرے حبیب محمد الرسول اللہ کی ولادت کا وقت ہے، جا کر حضرت آمنہ کی تاہیہ بن کے جاؤ. فرمایا جب نبی پاک کی ولادت کا وقت ہوا تو جناب وہ ایسا عالم تھا کہ ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا. آپ کی ولادت کا وقت ہوا تو کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر گئے اور ان سے آواز آئی کہ آج کی رات بت شکن کے پیدائش کی رات ہے.
آج کی رات ہمیں تباہ ختم کرنے والے کی پیدائش کا دن ہے۔ فرمایا شیطان چیخے مار کے رونے لگا، ملائکہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے، جانور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے، کائنات پوری کے اندر نورانیت چھا گئی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں خرج منی نور، نور نکلا، اور ادا لہو منہ قصور الشام، فرمایا وہ نورانیت ایسی تھی کہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ نبی پاک جلوہ افروز ہوئے تو شاہ کسریٰ کے سر سے تاج گر گیا، ساقط التاج عن راس کسریٰ، کسریٰ بادشاہ کے سر سے تاج گر گیا، ایوان کسریٰ میں زلزلہ آ گیا، 14 کنگرے گر گئے، جناب دریائے ساوا خشک ہو گیا، آتش کدا فارس جو کہ 1000 سال سے فروزاں تھا وہ بجھ گیا، اور ساری کائنات میں چرچے ہونے لگے آج محمد الرسول اللہ دنیا پہ تشریف لائے ہیں۔ حضور سید عالم جلوہ افروز ہوئے، فرمایا حضرت آمینہ نے 4 عورتیں آئیں، ان میں حضرت آسیہ بھی تھی۔ آسیہ فرعون کی بیوی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ پاک نے ان 4 عظیم خواتین کو، عظیم عورتوں کو بھیجا۔ اسی وقت قریش کی ایک محفل ہو رہی ہے، قریشی جمع ہے، ایک تاجر یہودی آیا ہوا ہے مکہ میں، اس محفل میں چلا گیا، جا کے کہنے لگا قریشیوں یہ بتاؤ آج تم لوگوں کے گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں پتہ نہیں۔ جاؤ پتہ کرو، جا کے پتہ کیا، جا کے اس کو بتایا، پھر ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، اور سنا ہے بہت حسن و جمال کا پیکر ہے، بڑا حسین و جمیل ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی لے چلو، میں نے بھی دیکھنا ہے۔ وہاں جا کر جب دیکھتا ہے، بڑے اختصار سے عرض کروں، دیکھتا ہے فوراً مہر نبوت کو ڈھونڈتا ہے، مہر نبوت پہ نظر پڑ جاتی ہے، غش کھا کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا کیا وجہ ہے، تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا آج بنی اسرائیلیوں سے نبوت رخصت ہو گئی ہے، آج نبوت قریش میں آ گئی ہے، یہ نبی آخر الزمان دنیا پہ تشریف لا چکے ہیں۔ اندازہ فرمائیے 4 عورتیں آئیں، ان میں حضرت آسیہ، آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی ہے۔ رب کی شان، اللہ پاک نے موسیٰ کلیم اللہ کی پرورش کی فرعون کے گھر میں۔ قرآن پاک کے اندر ہے، سورہ قصص میں آپ پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو فرعون کا دور تھا، قتل کرائے بچوں کو۔ اس کو پہلے پتا تھا، کاہنوں نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ آئے گا تیری تباہی کا سبب ہوگا۔ آگے تفصیل بیان کرنا مقصد نہیں، یہاں اتنی سی بات کہ آپ کی والدہ محترمہ کو حکم ہوا کہ آپ اسے صندوق میں ڈال کے دریا میں حوالے کر دیں۔ فرعون کی اولاد نہیں، ایک ہی بیٹی ہے، اسے بیماری ہے برس کی۔ اطباء کو بلایا، اطباء نے کہا اس کا کوئی علاج اور نہیں ہمارے پاس، ایک علاج ہے۔ کاہنوں کو بھی بلایا، جادوگروں کو بھی بلایا، سب نے کہا ایک ہی علاج ہے۔ کیا ہے؟ دریا کی طرف ایک انسان شخص ملے گا، اس کا لعاب لگے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔
اور یہ بھی یاد رکھ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ فلاں دن میں وہ بچہ وہ بندہ آئے گا، وہ شخص آئے گا، اس کا لعاب لگے گا۔ فرعون اور اس کی بیوی جا کر دریا کے کنارے بیٹھ گئے، ادھر اس کی بیٹی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ سامنے دیکھا ایک تابوت آ رہا ہے، دوڑ کے اٹھایا گیا، کھولا گیا، بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے، اس سے دودھ بہہ رہا ہے، دودھ پی رہا ہے۔ فرعون دیکھ کے حیران ہوا، اس کے لوگوں نے کہا، فرعونیوں نے، یہ وہی بچہ ہے جو تیری تباہی کا سبب بنے گا، اسے قتل کر دے۔ فرعون کی یہ بیوی آسیہ کیا کہنے لگی؟ اللہ کا کلام کہتا ہے، کہنے لگی لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا يشعرون، اسے قتل نہ کرو، اس سے اللہ یہ بڑا ہوگا، اس سے اللہ ہمیں نفع حاصل ہوگا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں موسیٰ کلیم اللہ کی محبت ڈال دی۔ آسیہ نے موسیٰ کلیم اللہ کی پرورش کی، اسے محبت و پیار کیا۔ اللہ پاک نے یہ اس طرح بھیجا کہ دودھ کسی کا پیتے نہیں۔ آپ کی بہن آئی، قصیہ عن جنب، ماں نے وکالت، ماں نے کہا کہ ایسا کرو، جاؤ تم پیچھے پیچھے دیکھو میرا بچہ جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لولا اربتنا علی، فرمایا اگر ہم اس کی ماں کی ڈھارس نہ بناتے نا تو وہ راز فاش کر دیتی موسیٰ کلیم اللہ کا، لیکن اللہ نے تسلی دے دی۔ بہن نے دیکھ لیا، بڑی تفصیل ہے کہ بہرحال وہ دودھ کسی کا نہیں پیا، اپنی ماں کا دودھ پینا تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرا بیٹا تجھے واپس لوٹایا جائے گا۔ ماں نے ہی دودھ پلایا، ماں نے ہی گود میں لیا۔ آسیہ کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی تھی۔ بعد میں یہی ہوا کہ آسیہ جب ظاہر کیا ان کی محبت کو، بڑی بڑی تکالیف ہوئی۔ اللہ پاک نے آسیہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ایک روایت میں نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے آسیہ سے میرا نکاح کر دیا ہے، میرا نکاح کر دیا ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اے محبوب پاک آسیہ سے نکاح، یہ اس کے لیے معراج ہے۔ مریم، ہاجرہ، حضرت حوا، حضرت آسیہ آپ کے ولادت کے وقت تشریف لائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ عظیم وقت آیا تو بت گر گئے اور کہنے لگے کہ آج وہ آ گیا ہے جس سے ہماری ہلاکت ہونی ہے۔ نور مجسم آئے، روشنی ہی روشنی، نورانیت ہی نورانیت پھیل گئی، ہر جگہ نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنوں، اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ اذ بعث فیہم، کہ اللہ نے انہی میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں جب نبی پاک آئے تو میں نے اٹھایا، جب میں نے دیکھا میں قریب ہوئی تو آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا، کان قریب کیا، آواز آ رہی ہے اللہم رب حب لی امتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور اکرم معراج پہ گئے کیسے، اتنی بلندی پہ آسمانوں پہ گئے کیسے؟ علماء فرماتے ہیں
جو جاننے والے ہیں علماء اہل سنت کہتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ آئے کیسے؟ وہ تو ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ نبی پاک دنیا پہ آئے، جناب آتے ہی سجدہ کیا، اپنی امت کے لیے دعا کی، کہتے ہیں جی میرا میلاد مناتے ہو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے یہ کبھی مومن بھول بھی نہیں سکتا، اس لیے کیسے بھولے اپنے نبی کے میلاد کو کہ جنہوں نے آتے ہی اپنی امت کے لیے دعا کی، اپنی زندگی کے ہر موڑ میں ہر وقت اپنی امت کو یاد رکھا۔ جب قبر انور میں رکھا گیا تو وہاں بھی جب کان لگا کے سنا گیا اللہم رب حبلی امتی کی آواز آ رہی ہے، اور کل قیامت کے دن بھی عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ حاضرین محترم، ایسا مہربان ایسا کریم نبی ہے، اس نبی کے میلاد کو مومن بلا بھول کیسے سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا اذ بعث فیہم، اللہ نے ان میں بھیجا۔ ہم مومنین کا عقیدہ یہی ہے نبی پاک ہم میں ہیں، یہی تو قرب ہے، نبی پاک ہمارے قریب ہیں۔ نبی وہ کہتے ہیں نا سنا ہے آقا رہتے ہیں مدینے میں، غلط ہے، وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ مومن کے سینے میں مصطفیٰ علیہ السلام بظاہر مدینہ طیبہ گنبد خضراء میں ہیں، حقیقتاً مومن کے سینے میں موجود ہیں۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں نے غسل دینے کا ارادہ کیا کہ نہلا دوں، آواز آئی صفیہ نہلانے کی ضرورت نہیں، انہیں پاک طیب طاہر کر کے ہم نے بھیجا ہے، یہ پاک ہو کے آیا ہے، بلکہ ساری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ سجدہ کر کے یہ بتا دیا۔ میرے بھائی ذرا تھوڑی سی توجہ فرما، جہاں خدا کے پیاروں کا قدم لگا نا وہ جگہ پاک طیب طاہر ہو گئی۔ ابراہیم کا قدم لگا مصلی بن گیا، ہاجرہ کا قدم لگا شعائر اللہ بن گیا، آدم کا قدم لگا مقام عرفات، جناب پاکیزہ طیب طاہر وہ عبادت کی اور بہترین مقام بن گیا۔ اللہ کے پیاروں کا قدم لگا، حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، وہ چاہے زمزم بن گیا۔ جہاں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سر انور سجدے پہ رکھ کر بتا دیا کہ لوگوں میں دنیا پہ آ گیا ہوں، اللہ پاک نے مجھے یہ مقام عطا کیا، اس لیے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، ساری روئے زمین میرے لیے پاک کر کے مسجد بنا دی گئی ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا، ساری روئے زمین مسجد پاک بن گئی، ساری زمین جو ہے وہ طیب طاہر ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ آئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ امتی تیرا مقام اذ بعث فیہم، اللہ نے بھیجا ان میں، ان مومنین میں اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی، لا تعداد نعمتیں، خود رب فرماتا ہے اتنی دی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، شمار کرنے پہ آؤ تو شمار میں نہیں آ سکتی۔ لیکن اللہ نے کسی نعمت پہ یہ تو نہیں فرمایا مومنوں میں نے بڑا احسان کیا تم پہ، تمہیں جان دی، تمہیں ایمان دیا، جناب تمہیں انسان بنایا، تمہیں ہاتھ پاؤں یہ سارے اعضاء سب کچھ دیا۔ اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا، ایک ہی نعمت ایسی عطا فرمائی کہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں میں تم پہ احسان کیا ہے۔
احسان جتلایا ہے۔ دیکھو نا، کوئی بھی نعمت دیکھ لو، پانی نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، آگ نعمت ہے، یہ سورج چمکتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان میں دوسرا پہلو بھی ہے۔ سورج نعمت ضرور ہے، لیکن کبھی جب اس کی حرارت بڑھ جاتی ہے، جب حرارت بہت تیز ہو جاتی ہے تو جان بھی لے لیتا ہے، کئی لوگ گرمی سے مر بھی جاتے ہیں۔ پانی بھی رحمت ہے، لیکن جب دریا سے باہر نکل جاتا ہے تو جناب شہروں کے شہر غرق کر دیتا ہے، یہ جان بھی لے لیتا ہے، زحمت بھی بن جاتا ہے۔ آگ بہت سارے فوائد ہیں اسے، یہ نعمت ہے، لیکن جب چولہے سے باہر نکل جائے کبھی کبھار چھتوں کو بھی جلا دیا کرتی ہے۔ یہی حال ہے ہر نعمت کا۔ باقی نعمتوں میں دوسرا پہلو بھی ہے۔ فرمایا میں نے ایک یہ ایسی نعمت عطا کی ہے کہ اس محبوب پاک کا ہر پہلو تمہارے لیے رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لیے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اے مومن میں دنیا میں آیا، میری حیات بھی تیرے لیے بہتر ہے اور میری ممات بھی تیرے لیے بہتر ہے، کیونکہ میں رحمت جو بن کے آیا ہوں، میں رحمت جو بن کے آیا ہوں تو میری رحمت ہے، میرا ہر حالت مومن تیرے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اس لیے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے اپنا محبوب عطا کیا ہے۔ مومن یہ عظیم نعمت تجھے ملی ہے کہ جس کو نعمت ملتی ہے خوشی بھی وہی مناتا ہے۔ جی نعمت جسے ملے خوشی کا وہی اظہار کرے گا، دوسرے کو کیا ضرورت۔ جس کو نعمت ملی خوشی کا اظہار بھی وہی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا مومن میں نے اپنا حبیب تجھے خاص کر عطا کیا ہے، اس لیے شکرانہ بھی ادا کرے گا تو یہی مومن ہی کرے گا۔ میلاد مصطفیٰ منائے گا تو عاشق مصطفیٰ ہی منائے گا۔ جس کو محبت مصطفیٰ ہے وہی میلاد مصطفیٰ منائے گا۔ میلاد منائے گا، کوئی ثنا خوانی نعت خوانی کرے گا، کوئی درود و سلام پڑھے گا، کوئی جناب نبی پاک کی سیرت طیبہ بیان کرے گا، تو کوئی آپ کی دنیا میں آنے کو بیان کرے گا۔ مقصد سب کا ایک ہے، مقصد اپنے محبوب پاک کا ذکر پاک ہے۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے، اللہ پاک نے جو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مومنو میں نے اپنا رسول تمہیں عطا کیا۔ حضور سید عالم آئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ جب تشریف لائے، آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ اپنی گود میں لیتی ہیں، پیار کرتی ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں میں آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد گرامی وصال فرما گئے تھے۔ یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے، توجہ فرمائیے۔ نبی اکرم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب آپ کا صرف ایک بیٹا ہے، دعا کرتے ہیں، خواہش ہے، تمنا ہے اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے جو میرے معاون مددگار ہوں، تو ایک بیٹا میں اللہ کے لیے قربان کروں گا۔ چاہے زمزم کی کھدائی ہو رہی تھی، اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی تھی، ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے کہا اگر یہ مشکل دور ہو جائے اور یہ چاہے زمزم کا کھودنا میرے لیے باعث عزت و افتخار ہو تو میں ایک بیٹا قربان کروں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، چاہے زمزم نمودار ہوا، بعد میں وقت گزرتے ہوئے وہ بند ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے پھر کھود کے اسے پھر نئے سرے سے تیار کیا۔
یہ بھی صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا، جی حضور کے دادا کا۔ چاہے زمزم میں مشکل آ رہی ہے، میری مشکل حل ہو گئی، ایک بیٹا قربان کروں گا اس رواج کے مطابق، آپ مشغول ہیں کعبۃ اللہ کے اندر قیام لیل میں مشغول ہیں۔ تفاسیر نے لکھا، علماء نے لکھا قیام لیل میں مصروف ہیں۔ خواب آیا عبد المطلب قربانی کر، آپ نے ایک دمبا قربان کر دیا۔ دوسرے دن پھر آپ نے اونٹ قربان کر دیا۔ تیسرے دن کہا گیا عبد المطلب اپنی نظر پوری کرو۔ آپ نے بیٹوں کو بلایا، سب بیٹوں کو جمع کیا، ہاں مجھے یہ خواب آیا ہے، میں نے یہ نظر مانی ہے۔ سب بیٹوں نے کہا ابا جان آپ ہمیں وفادار پائیں گے، آپ اپنی نظر پوری کریں۔ فرمایا نہیں، قرعہ اندازی ہوگی۔ قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پہ آیا۔ حضرت عبداللہ بہت پیارے، سب سے زیادہ آپ کو محبوب اور پیارے تھے۔ عبداللہ کا قرعہ آیا، تیاری کر لی قربانی کی۔ قریش جمع ہو گئے، کہنے لگے نہیں ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ایک کاہنہ کا نام لیا، اس کاہنہ کے پاس گئے، مشورہ یہ ہوا کہ تم لوگ خون بہا کیا دیتے ہو؟ قریشی ہو، خون بہا کتنا دیتے ہو؟ کہا 10 اونٹ۔ کہا ایسا کرو قرعہ اندازی کرو عبداللہ کی اور 10 اونٹوں کی، اگر عبداللہ کے نام پہ آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا، پھر آئے تو 10 اور بڑھا دینا، قرعہ اندازی کرتے رہنا حتیٰ کہ اونٹوں پہ قرعہ اندازی ان کے نام، اونٹوں کے نام پہ نکلے تو پھر وہ اتنے اونٹ قربان کر دینا، حتیٰ کہ 100 اونٹوں پہ، اونٹوں کے نام پہ قرعہ نکلا، 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 100 اونٹ قربان کرنا حضرت عبداللہ کی طرف سے تو یہ حقیقتاً قربانی حضرت عبداللہ کی ہوئی، تو یہ ذبیح اللہ کا لقب پھر حضرت عبداللہ کو ملا۔ نبی اکرم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک عبداللہ ہے، ایک حضرت اسماعیل ہیں۔ یہ حضور کے آباء و اجداد۔ نبی اکرم حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ جب آئے تو میں نے اٹھایا نا، میں نے اٹھایا، میں نے پیار کیا، میں نے چوما تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک سے نور چمک رہا ہے، نور کی شعائیں ہیں۔ فرمایا وہ نور اتنا کہ جناب گھر کے اندر اندھیرا جو تھا سارے کا سارا ختم، روشنی پھیل گئی، حتیٰ کہ اتنی کہ شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ اللہ نے اے مومن اپنا محبوب تجھے عطا کیا، اس لیے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے۔ میرے محبوب پاک، یہ جو محبوب میں نے عطا کیا ہے، میرے محبوب پاک کی ذات پر درود و سلام بھیجا کر، اس نعمت کا چرچا کیا کر، اس نعمت کا ذکر کیا کر۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی، آپ کی یاد کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، چونکہ قرآن میں بھی ہے نا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کی انہیں یاد دلاؤ کہ سید و ایام اللہ، ان ایام کا سید کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے ولادت مصطفیٰ کا، امام الانبیاء کی ولادت کا دن، ان ایام اللہ کا سردار ہے، تو اس لیے فرمایا اس کی یاد کرو، اس کی یاد دلاؤ۔ یہی میلاد مصطفیٰ ہے، یہی یاد دلانا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب پاک کا ذکر کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ جو بھی اس بابرکت محفل کے اندر جن حضرات نے بھی شرکت کی، سننے میں، سنانے میں، یہاں یا اس سے باہر جہاں تک آواز جا رہی ہے، جہاں تک یہ ہمارا پروگرام یا ہماری یہ محفل دیکھی دکھائی جا رہی ہے، سنی سنائی جا رہی ہے،
اللہ پاک سب کو اجر عظیم و جزیل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک سیدی یا حبیبی روحی پیدا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک لیلا تسرا بہ قالت الانبیاء لیلا تسرا بہ قالت الانبیاء لیلا تسرا بہ قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک السلام اے سبز گنبد کے مکین یا الہی واسطہ ذکر رسول آمد رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. آمین. اللہم صلی اللہ اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم ثبتنا على الإسلام وتوفنا مع الإيمان. یا رب العالمین، اس بابرکت محفل کے اندر مولا کائنات تیرے حبیب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر پاک کیا گیا، سنایا گیا، اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا رب العالمین، میلاد مصطفیٰ کی اس بابرکت محفل کے صدقے مولا کائنات جن حضرات نے بھی اس بابرکت محفل کے اندر شرکت کی ہے، سنایا ہے، اللہ پاک
جہاں کہیں بھی وہ موجود ہیں ان سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما۔ اللہ پاک انہیں دین دنیا کی عزتیں عظمتیں رفعتیں عطا فرما۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ سب کے نیک مقاصد کو پورا فرما، سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ یا رب العالمین سب کو رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے محبوب پاک کے میلاد پاک کے صدقے اللہ پاک سب کے حال پہ رحم و کرم فرما، سب کو دین دنیا کی فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ پاک سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو درگزر اور معاف فرما۔ یا رب العالمین اس میلاد مصطفیٰ کے وسیلہ سے مولا کائنات ہم سب کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہم سب کے جتنے بھی آباء و اجداد امہات رشتہ دار عزیز و اقارب چھوٹے بڑے جتنے احباب فوت ہوئے یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ اللہ پاک یہ بابرکت محفل سجانے میں جن حضرات نے کوشش کی ہے، جن حضرات نے اہتمام کیا ہے، یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے مولا انہیں بھی اجر عظیم و جزیل عطا فرما۔ اللہ پاک ان کی بھی ہر مشکل کو آسان فرما۔ اللہ پاک انہیں ان کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ اللہ پاک انہیں بھی عزتیں عظمتیں عطا فرما۔ اپنے محبوب پاک کے ذکر پاک کے صدقے مولا کائنات ان کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، انہیں عزت و افتخار عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یہیں تشریف رکھیے، تبرک لے جائیے۔